ہم بار بار بات کر رہے ہیں جو ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، کیونکہ اتنی بڑی چیز ہوئی ہے کہ جس کا ذکر نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے ادھوری رہ وہ جاتی ہاں. ہے۔ لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف ہماری میڈیا نے ساری سچائی دکھائی، دوسری جانب ان کا جب وہ میڈیا جھوٹ کی ویونگ کر رہا تھا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کی طرف سے بھی کچھ ہیں عقل مند لوگ کہ جنہوں نے وہ باہر آئے اور انہوں نے نہ صرف شکست تسلیم کی بلکہ سوال اٹھانا شروع کر دیا. پروپیگنڈے کا ہتھیار تو خوب استعمال کرنے کی کوشش کی بھارت نے، لیکن ہوا یہ کہ سچویشن کچھ ایسی ہوئی کہ پاکستان میں جو ہے اس کا بھرپور جواب بھی دیا گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان نے اس کا رپلائی کیا ہے. کمنگ ٹو دا ڈیجیٹل وار فرنٹ، جہاں پہ جب ان کی طرف سے جھوٹ گڑھا جا رہا تھا اور ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اس میں ایک چیز اور وہ سب سے اہم چیز یہ تھی کہ پاکستان نے صرف جہاز اور گولی سے یہ جنگ نہیں لڑی تھی، بلکہ ان کی کمیونیکیشنز جیم کرنے سے لے کے نو اور ان ڈاؤٹ۔ کے وہ تمام تر چیزیں وہ کرنے تک اٹ واز ایبسلیوٹ فینٹاسٹک اینڈ ایبسلیوٹ فینٹیبلس. وہی بات ہے فیصل کہ اگر آپ کو ٹیکنیکلی یا پھر ڈیجیٹلی کیپچر کرنا ہو یا پھر آپ کو اپنے دشمن کو زمینی طور پہ آسمانی طور پہ کیپچر کرنا ہو تو مسلح افواج کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بے مثال ہم نے دیکھی. اور آئی ایس پی آر کی جانب سے سائبر سیکیورٹی کے مجاہدین کو دی جانے والی شاباش صرف ایک تحسین نہیں، ایک اعتراف بھی تھا کہ قوم کا ہر فرد، ہر جوان، ہر بیٹی، ہر بیٹا افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نہ صرف کھڑا ہے، مکمل عزم، جذبے، ولولے کے ساتھ کھڑا ہے اور ایمان سے بھی لڑنا جانتی ہے پاکستانی قوم. یہ ہے نیا پاکستان جہاں ہر شہری ایک سپاہی ہے اور ہر مجاز پر اور ہر محاذ پر دشمن کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا رہے گا. ڈیجیٹل وار فرنٹ کیسی رہی، اس پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کنول چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنول صاحبہ السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان نے ڈیجیٹل فرنٹ پہ بھی بھرپور جو ہے وہ کام کیا ہے. سو کیسے دیکھتی ہیں اس تمام تر چیزیں کو، خاص طور پہ جب پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا وہاں سے پاکستانی قوم نے اس کا ڈیجیٹلی بڑا زبردست جواب دیا ہے. دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب بھی وار ہوتی ہے تو وار ایک تو ہوتی ہے جو کنونشنل وارفیئر ہوتا ہے، جس میں میزائل اور ایئر ایکٹیویٹی، جس میں ہماری پی ایف نے بہت اچھا کردار ادا کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک دوسری وار ہوتی ہے جو کہ ڈیجیٹل فرنٹ پر ہوتی ہے، اور میڈیا وار جسے ہم کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہوتی ہے اور کنونشنل میڈیا پہ بھی ہوتی ہے. اور آج کل کے زمانے میں دس از آلموسٹ ایز امپورٹنٹ ایز دا وارفیئر وچ از دا کنونشنل وارفیئر. تو ہم نے دیکھا کہ اس میں انڈیا نے بہت زیادہ جھوٹ کا ساتھ لیا. انہوں نے ایک نیریٹو کریٹ کیا کہ پاکستان، اگر آپ کو یاد ہو تو جو پہلا دن تھا جب انڈیا نے اٹیک کیا تو وہاں پہ یہ خبریں چل رہی تھیں کہ انہوں نے کراچی کو فتح کر لیا، کراچی ایئرپورٹ کو فتح کر لیا، اور انہیں لاہور ایئرپورٹ کو فتح کر لیا، اور انہیں پتہ نہیں اس طرح کی خبریں چل رہی تھیں ایک ہسٹیریا کریٹ کرنے کے لیے اور ایک وہ وکٹری کا سینس دینے کے لیے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر آ کے ہر جگہ پہ قبضہ کر لیا، جبکہ پاکستان میں ہمیں ایسا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تو وہ دنیا کو یہ دکھا رہے تھے. تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک جھوٹ کا ساتھ لیا ہے اپنے اس میڈیا وارفیئر میں. مگر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کر دی ہے دنیا کے آگے بھی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ویسٹ میں بھی ایسے پروگرامز آئے اور ان کا تھوڑا بہت مذاق اڑایا گیا، جہاں پہ یہ کیونکہ انہوں نے اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کیا اس بات کو کہ انہوں نے یہ فتح کر لیا، وہ فتح کر لیا، کہ اس کے بعد پھر ان کی کریڈیبلٹی بہت ہرٹ ہوئی. تو اس وجہ سے پاکستان نے ایک میچور سٹینس اپنائے رکھا، ایک بیلنسڈ رپورٹنگ تھی ہماری. ہم نے اس میڈیا وارفیئر میں اس طرح نہیں گئے کہ ہم نے جھوٹ کا بہت زیادہ ہم نے سہارا لیا ہو، جس کی وجہ سے ہماری کریڈیبلٹی بہرحال برقرار رہی. اور جو ہمارے ہیکرز تھے، ہمارے جو سائبر وارفیئر میں ہم نے وہاں پہ ہم نے اپنی مہارت دکھائی، وہاں پہ ہم نے اپنی کیپیبلٹی دکھائی. ہم نے ان کے سسٹمز کو بھی ہیک کیا، بالکل کنول، ہم نے میں ان کے الیکٹرک سسٹمز کو بھی ہیک کیا. ہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن سسٹمز کو بھی ہیک کیا. تو یہ ایک ہم نے کافی اپنی مہارت وہاں پہ دکھائی.
جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات. کمل یہ ساری چیزیں تو ایک طرف، بٹ آن دا ڈے وین دس وار واز ہیپننگ پاکستان نے دنیا کو دکھایا کہ اب جنگ کرنے کے جو اصول ہیں، جو طریقے ہیں، وہ تبدیل ہو چکے ہیں. خاص طور پہ جس وقت پرائم منسٹر آف انڈیا کی ویب سائٹ سے لے کے بھارتیہ جنتا پارٹی کی ویب سائٹ کو ہیک کرنا، اینڈ دین گوئنگ ٹو دا نیکسٹ فرنٹ. دا بگیسٹ وکٹری واز جو ان کا ناردرن ایئر کمانڈ تھا، اس کو ڈیجیٹلی بالکل ڈاؤن کر دینا، ہیمپر کر دینا، مفلوج کر دینا. لائک یو کین ہیو نمبر آف میزائلس اف یو وانٹ، بٹ اگر آپ اس کو چلانے کے قابل نہیں رہتے، اگر یو ڈونٹ ہیو یور آئیز آن اٹ. اور اس میں تو کل میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جو میٹنگز ہو رہی تھیں بھارت کی ہائی کمان کی، اس کی تصاویر بھی ہمارے پاس تھیں. سو دس از ہیوج وین اٹ کمز ٹو دا سائبر وار. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بہت ہیوج ہے. اور یہ صرف ہیوج ایک سائبر وار کے پرسپیکٹو سے نہیں، وار کے پوسٹ وار بھی یہ بہت ہیوج ہے. ہم نے یہ دکھا دیا ہے کہ انڈیا جو کہ اتنا وہ کلیم کرتے تھے کہ وہ ٹیکنالوجی میں وہ اتنے آگے ہیں اور سیکیورٹی میں، ہم نے دکھا دیا ہے کہ ہم ان کی سیکیورٹی کتنی ولنریبل ہے اور کتنی آسانی سے ہم نے ان کو جو ہے ہیک کر لیا، اور ان کی اتنی سینسیٹیو چیزوں کو ہیک کر لیا. اگر اتنی سینسیٹیو چیزیں ہیک ہو گئی ہیں، جو ڈیفینس ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ ہیک ہو گئی ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو باقی جو نان سینسیٹیو چیزیں ان کی سیکیورٹی کیسے ہوگی. کیونکہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ جو سینسیٹیو یا ڈیفینس ریلیٹڈ سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ہائیسٹ لیول آف سیکیورٹی ہوتی ہے، جن کو پاکستانی ہیکرز نے، پاکستانی ٹیکنالوجسٹ نے ان کو بھی ہیک کر لیا ہے. ایک تو یہ بتاتا ہے دنیا کو کہ پاکستان میں کس طرح کا ٹیلنٹ ہے اور پاکستان کی کیا کیپیبلٹی ہے اور پاکستان کی کیا ٹیکنالوجی ہے. جب سائبر سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو پاکستان ریئلی از آن دا ٹاپ. اس طرح کی جو وار فیئر میں اس لیول کی ہیکنگ پہلے نہیں ہوئی، کبھی بھی دنیا میں سنا نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ایک بات تو ظاہر ہو گئی اور اسٹیبلش ہو گئی کہ پاکستان کے پاس سپیریئر ٹیکنالوجی اور سپیریئر ایکسپرٹیز ہے. بالکل، پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، اسٹریٹجی بھی ہے، اور ٹریننگ بڑی شاندار ہے اگر بات کریں مسلح افواج کی. لیکن کبھی سمجھتی ہیں کہ بھارت کا ہم نے دیکھا ان دنوں جو مین اسٹریم میڈیا تھا، مین اسٹریم میڈیا پہ کیا ہوتا رہا کہ پاکستان میں یہ ہو گیا ہے، کراچی کا جو پورٹ ہے وہ تباہ کر دیا گیا. مطلب کین یو امیجن کہ مین اسٹریم میڈیا پہ آپ اتنی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اتنی غیر ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں، ایک اتنی بڑی ریاست ہونے کے ناطے اتنی آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، تو کیا پیغام دیا بھارت نے؟ اپنی جگ ہسائی کی، کیا سیاسی مقاصد تھے جو حاصل کرنا چاہتے تھے؟ آپ کا الٹا پڑ گئی ساری چیزیں آپ کو. دیکھیں، ہم نے جب پہلگام اٹیک بھی ہوا تو ہمارا ٹویٹر، ہمارا سوشل میڈیا، ہماری قوم اس کو سویلین ڈیتھ کو بہت زیادہ اس کی مذمت کر رہے تھے، اور ہماری ایک بڑی بیلنسڈ اپروچ تھی. اچھا، پاکستان میں ایک ٹیم چلتی ہیں، ہم نے ہیومر سے بھی کام لیا، مگر ہماری ایک بیلنسڈ اپروچ رہی. ہماری رپورٹنگ میں بہت کوئی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا گیا. البتہ انڈین سائڈ پہ ہم نے دیکھا کہ اوور ایموشنل، اوور نیشنلسٹک، بہت ہی زیادہ پاکستان کی طرف ہیٹریڈ، بہت ہی زیادہ جو کیجولٹیز بھی ہو رہی تھی اس کے اوپر کوئی ندامت نہیں تھی، اور بہت زیادہ ایگزیجریشن تھی. اور یہ کہا جا رہا تھا، ہم نے یہ بھی فتح کر لیا، کراچی پورٹ فتح. اچھا، اس سے یہ ہوا، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہو، مگر اس اسٹریٹجی سے ہوا یہ کہ ان کو دنیا نے سیریس لینا چھوڑ دیا. انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کر دی دنیا کے آگے. ٹھیک ہے، وہ ایک اب آپ نے دیکھا ہوگا نوا ٹریور ایک بہت فیمس کامیڈین ہے اور ان کے نیوز پروگرامز آتے ہیں اس پہ امریکن میڈیا پہ، ویسٹرن میڈیا پہ. وہ انہوں نے مذاق اڑایا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جب انڈیا اور پاکستان سامنے آئے گا تو انڈین سولجر جو ہے وہ بالی ووڈ ڈانس کرنا شروع کر دیں گے. تو اس طرح دیکھیں، جب اس طرح کی نان سیریس اور اتنا زیادہ جھوٹ بولا جائے تو کریڈیبلٹی لوز ہوتی ہے. وہ لگتا ہے کہ کوئی تھیٹرکس چل رہی ہے، کوئی فلم چل رہی ہے. تو یہ کوئی بہت اچھی، میرے خیال میں اگر میں صرف ایک انڈیپینڈنٹ پرسپیکٹو سے بھی پاکستانی نہ ہو کے سوچوں، ایک انڈیپینڈنٹلی سوچوں،
تو میرے خیال میں یہ کوئی بہت اچھی وار اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ ایگزیجریشن کریں اور اتنی تھیاٹرک میڈیا میں ڈسپلے کریں. Absolutely. Thank you so much, Kawal. It was a pleasure having you on the show. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.